یؤتی بانعم اہل دنیا، قیامت کے دن دنیا میں جو سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ اس کو لایا جائے گا. اب اندازہ کر لو، یہ اربوں لوگ، ان اربوں لوگوں میں سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ کون ہو سکتا ہے؟ جس پر مال، دولت، حسن، جوانی، صحت، ہر چیز کی بھرمار ہو، اس کو لایا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا اس کو ایک جھلک دکھاؤ جہنم کی، دکھائی جائے گی. نکالو اس کو، نکالا جائے گا. حال ذقت من نعمت قط، تم نے کبھی کوئی نعمت چکھی؟ ایک گھونٹ پانی کا تمہیں نصیب ہوا ہو؟ کہے گا ما ذقت من نعمت قط، نہیں، مجھے پتہ نہیں نعمت کیا ہوتی، آسائش کیا ہوتی، کچھ نہیں چکھا میں نے کبھی بھی. حالانکہ کون ہے یہ؟ دنیا میں سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ. ایک جھلک جہنم کے دیکھے گا سب ختم. یہ تمہاری دنیا کی حقیقت، یہ حقیقت. اور جو دنیا میں سب سے پراگندہ حال ہوگا، اندازہ کر لو کیسا ہوگا وہ. اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی. حل ذقت من بؤس قط، کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی، کوئی بیماری، کوئی کمزوری؟ کہے گا ما ذقت من بؤس قط، نہیں، میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. یہ ہے دنیا، ساری تکلیفیں ختم. غلط. ایک منظر جنت کا دیکھ کر. تو دنیا بے حقیقت چیز ہے، نہ اس کے غم اور درد کی حقیقت ہے، نہ اس کی نعمتوں اور مال کے خزانوں کی حقیقت. ہمارے نبی کا فرمان رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فی، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے بہتر، پوری دنیا سے. دنیا خزانے ایک طرف ہوں، فجر کی 2 رکعات ایک طرف ہوں، دنیا کے سارے خزانے فجر کی 2 رکعات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ مترفین، جن کو نعمتیں دی گئیں بے تحاشا، شکر ادا کرنے والے نہیں تھے، اطاعت کرنے والے نہیں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ اصرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر. الحنث العظیم، بڑا گناہ، ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. یہاں شرک کو حنث عظیم کہا گیا، بڑا گناہ. بڑے گناہ پر اصرار کرتے، بار بار اصرار کرنا، بار بار کرنا. اصرار سے مراد یہاں پر یہ ہے گناہ تو کرتا جائے، ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ، اور ساتھ ساتھ توبہ کا احساس نہ ہو، خوف کی جھلک تک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی. یہ اصرار کرنے والے، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے، اور توبہ کی نہ نیت، نہ کوئی احساس، نہ توبہ کا کوئی شعور، بالکل شعور سے عاری تھے یہ لوگ.